دور حاضر کے اندر ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مزدور بھی ہے یا کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار بھی ہے، زمیندار بھی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کے مختلف طریقے آزماتا ہے، محنت کرتا ہے، مختلف انداز میں معاشرے میں چلتا ہے، اس وجہ سے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ آؤ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، مولا ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو بتا کہ ہم کامیاب کب ہوں گے، تو ہمیں طریقہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ، لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی کی سند عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز کامیابی کے حصول کے لیے وہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے اپنے ایمان کو مکمل کرو۔ اے ایمان والو، پتہ یہ چلا کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ اپنے اندر ایمان کی لذت کو پیدا کرے، ایمان کی قوت کو پیدا کرے۔ دوسری چیز اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت کو اس دل میں پیدا کرو۔ تیسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اسباب کو تلاش کرو، وسیلے کو تلاش کرو۔ مولا یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایمان مل گیا، خشیت پیدا ہو گئی، وسیلے کو تلاش کر لیا، اب وجاہدوا فی سبیلہ، اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ۔ تم مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ گے، اللہ رب العزت تمہیں کامیابی و کامرانی عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز اللہ نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ تم ایمان پیدا کرو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان پیدا کرو۔ ایمان ہے کیا؟ لغت کے اندر، عربی لغت میں ایمان کہتے ہیں نفس کا مطمئن ہونا، نفس کا مطمئن ہونا، نفس کا، انسان کا بے خوف ہو جانا، یہ ایمان ہے۔ اصطلاح کے اندر ایمان کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے وہ جمہور متکلمین کا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی تسلی کا نام ہے، تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، انبیاء و مرسلین، اللہ کی کتابوں اور آخرت کے دن پر وہ دلی طور پر اپنی تصدیق کا اظہار کر دے، سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ ایماندار ہے۔ یہ جمہور متکلمین کا نظریہ ہے۔ دوسرا قول وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض متکلمین کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ یعنی جو بندے نے دل کے اندر تصدیق کر لی، بات کو پختہ کر لیا، اس کا اظہار بندہ اپنی زبان سے کر دے، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اسی طرح تیسرا قول وہ ائمہ ثلاثہ کا ہے، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔
آئمہ ثلاثہ انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ قول آئمہ ثلاثہ اور محدثین کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ایمان مکمل ہوا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تصدیق بالقلب ہے، دوسری چیز اقرار باللسان ہے، اور تیسری چیز عمل بالارکان ہے۔ یعنی جب بندہ دل میں عقیدے کو پختہ کر لے، عمل میں روانی کو پیدا کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے اقرار کرتا چلا جائے، سمجھ جاؤ کہ اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار باللسان کا نام ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام، جبرائیل اور جبریل یہ دونوں طرح کہا جا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیے، اور حضور سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، حضور مل ایمان، حضور آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث۔ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اس چیز کو مان جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو کہ اس کی مخلوق ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانے، اور قیامت کے دن کو مانے، اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے، یہ تیرا ایمان ہے۔ اچھا، دوسرا سوال کیا کہ حضور بتائیے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کو واحد و یکتا ذات مانے اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، اور پھر وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور پھر یہ ہے کہ تو نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، یہ اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا، حضور بتائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس انداز میں کرے کہ گویا تو اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو ابھی اتنا بلند مقام والا نہیں ہوا کہ وہ تو اللہ کے جلووں کو دیکھے، فإنہ یراک، یہ تو یقین کر لے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چیزیں عطا فرمائیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس ایک حدیث مبارکہ میں، حدیث جبریل میں، اللہ رب العزت نے مکمل کا مکمل دین ہمیں عطا فرما دیا۔ وہ کیسے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب حضور سے پوچھا گیا مل ایمان، تو اس کا مطلب تھا کہ بندے کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور حضور نے بتا دیا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب سوال کیا گیا مل اسلام، تو بندے کے اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، حضور نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ اور جب یہ پوچھا گیا مل احسان، تو احسانیات اور اخلاقیات کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اب یہاں پورے کا پورا دین اس لیے پتہ چل گیا کہ انسان جو مسلمان ہے، اس کے لیے بھی 3 ہی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ دوسری چیز،
بندے کے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور عمل مسلسل کرتا چلا جائے. اور تیسری چیز کہ بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی شمار کرتا چلا جائے. یہ بندے کا مکمل دین اس ایک حدیث میں آ گیا. اچھا، اسی طرح ایمان سے متعلقہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ، او بدع و ستون، یا پھر 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، مختلف شاخیں ہیں. فافضلها، ان میں سے سب سے افضل شاخ، افضل شعبہ یہ ہے، قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بندہ اس بات کا اقرار کر لے. اور پھر وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے، کم شعبہ یہ ہے کہ بندہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ بندہ راستے میں جا رہا ہو اور کوئی رکاوٹ آ جائے تو راستے سے رکاوٹ کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب یہاں پر جو افراد درس نظامی کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک ریاض الصالحین کتاب وہ پڑھائی جاتی ہے حدیث مبارکہ کی. جب اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی دیکھی تو نیچے حیا کی تعریف کی گئی. حیا کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابو القاسم جنید رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب ایک بندہ اللہ رب العزت کی عطاؤں کو دیکھے کہ اللہ کی مجھ پر کتنی عطا ہے، اللہ کے کتنے انعامات ہیں. جب بندہ اللہ کی عطاؤں کو دیکھے اور پھر اپنے گناہوں کو دیکھے کہ اللہ نے مجھ پر عطائیں کتنی کی، انعامات کتنے کیے، اور پھر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو کیا پیش کیا، اس کیفیت کو، یہ جو کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کے انعام دیکھے اور پھر اپنا کام دیکھا، اس دوران جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کو حیا کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا، ایمان کا حصہ قرار دیا. اچھا، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا، حضور ای الاسلامی خیر، حضور سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کس بندے کا اسلام سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بندے کو کھانا کھلاؤ، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہی تمہارا سب سے بہترین اسلام ہے. جس کا مطلب یہ ہے، سادہ سا مطلب، کہ حضور نے فرمایا کہ جسے تم جانتے ہو، جسے تم نہیں جانتے، ان دونوں کا بھرپور عزت اور احترام کرو، یہی تمہارے بہترین اسلام ہونے کی علامت ہے، بہترین اسلام ہے. اچھا، اب یہاں پر ایمان وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے ایمان کامل. نفس ایمان یہ ہے کہ بندہ دل سے اقرار کر، دل سے تصدیق کر دے اور زبان سے اقرار کر دے، یہ ہے نفس ایمان. اور ایمان کامل کہتے ہیں کہ بندہ تصدیق بھی کرے، اقرار بھی کرے اور پھر اپنے اعمال کو بھی سیدھا کرے، یہ ایمان کامل ہے. اسی کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یاد رکھو، کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا،
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ، وہ اتنا ہی پیار نہ کر لے جتنا وہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے. یعنی جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، اور جو بندہ اس طرح نہیں کرتا، اپنے لیے اعلیٰ چیز کا انتخاب کر لیا اور دوسرے کے لیے اسفل اور گھٹیا چیز کا انتخاب کیا، یاد رکھو اس بندے کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا. اس کے بعد دیکھیں، ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. ہم برفی کھاتے ہیں، میٹھی چیز کھاتے ہیں، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. 3 خصلتیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ ان 3 عادتوں کو اختیار کر لیتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. اب پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرے. باقی دنیا کی ہر چیز پیچھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آگے ہو، سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ ایمان کی لذت چکھ رہا ہے. اور اسی کی طرف سورہ بقرہ میں دیکھیں، محبت کے حوالے سے مختصر وقت میں ایک بات کر کے پھر آگے بڑھوں گا. محبت کے مختلف درجے ہیں، مختلف لیول کی محبت ہوا کرتی ہے. محبت کے مختلف درجے ہیں. پہلا درجہ ہے موافقت، پھر ہے مواصلت، پھر ہے مودت، ہوا، تیم، محبت، شرم، بلا، اور پھر آخر میں آتا ہے درجہ عشق. آخری درجہ ہے عشق کا. اب اختصار کے ساتھ جو پہلا درجہ ہے نا محبت کا، کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے. پہلا درجہ موافقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ جس کے ساتھ دوستی لگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ یاری لگی ہوئی ہے، دوست کا دوست وہ بندے کا دوست ہوا کرتا ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اور دوست کا دشمن وہ اس بندے کا دشمن ہوا کرتا ہے. یہ ہے پہلا درجہ. اور اسی درجے کے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اسی پہلے درجے کا اظہار فرماتا ہے. صحیح بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، کہ اللہ فرماتا ہے، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جس کسی نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، میں رب ہو کر اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی، میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی. اور یاد رکھو، میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرو گے، تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی جانے دوں گا، ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نا. من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. اور تم میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھو گے، تم میرے ولی کا، میرے دوست کا بغض رکھو گے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، میں تم سے اعلان جنگ کروں گا. اللہ یا رسول حق فرید، یا فرید، حق فرید. اچھا، اب یہاں پر پہلا درجہ یہ ہے کہ دوست کا دوست بندے کا دوست ہوا کرتا، اور دوست کا دشمن بندے کا دشمن ہوا کرتا. اور آخری درجہ جسے عشق کہا گیا وہ یہ ہے کہ محب اور محبوب، پیار کرنے والا اور جس سے پیار کیا جا رہا ہے،
آخری درجہ عشق یہ ہے کہ محب اور محبوب وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں، سادہ لفظوں میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی جھلک نظر آ جاتی. وہ اتنے قریب ہوتے ہیں، محب اور محبوب اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ پھر آواز آتی ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. پھر انداز یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے محب، اے محبوب، اب میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں تن ہو گیا، میں جسم ہو گیا، تو اس جسم میں روح کی مانند ہو گیا. تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اب کیفیت یہ ہے تیرا رنگ اتنا مجھ پہ چڑھ چکا ہے کہ اب دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں، بلکہ انداز یہ پیدا ہو گیا کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ تیری یاد میں گم ہو جاتا ہے اور جو تجھے دیکھتا ہے وہ میری یاد میں گم ہو جاتا ہے. اب یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کرے، شدید محبت کرے. اور محبت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور حدیث قدسی ہے، 6502 روایت کا یہ نمبر ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ قال، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ جب کوئی بندہ فرضوں کو ادا کرتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، جب فرضوں کو ادا کیا بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کو ادا کیا بندہ اور اللہ کے قریب ہو گیا. پہلے فرضوں کو ادا کیا تھا، حقوق کو ادا کیا تھا تو صرف تھوڑا قریب ہوا. جب فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کو ادا کیا، اسی طرح حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق کے ساتھ ساتھ احسانیات اور اخلاقیات کو اختیار کر لیا، اب بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حتی احبہ، کہ اب میں رب ہو کر تجھ سے محبت کرنے لگ گیا. اللہ کے ساتھ ساتھ فرضوں کے ساتھ ساتھ بندہ نفلوں کو ادا کرے، حقوق کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تکمیل کرے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. مولا جب تو محبت کرتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ سوچیں، اللہ رب العزت بندے سے محبت کرے، مولا ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے حتی احبہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں تجھ سے محبت کر لوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں تیری سماعت بن جاتا ہوں جس سے سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑا کرتا ہے. وَالرِّجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر میری جلالت کا نور تیرے قدموں میں سرایت کر جاتا ہے جس سے تو چلا کرتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر بندے کا مقام اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ پھر بندہ مانگتا چلا جاتا ہے اور رب ذوالجلال جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہے. اب یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت
اور اللہ کے حبیب سے ٹوٹ کر محبت کرے، شدید محبت کرے۔ اور دوسری چیز، اور دیکھیں یہاں پر محبت کا انداز ہے نا، اللہ سے محبت کا طریقہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کو ادا کرو، حقوق کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تکمیل کرو۔ اب حضور سے محبت کا پتہ کیسے چلے، وہ کیا انداز اختیار کیا جائے؟ آؤ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اصحاب رسول کیسے پیار کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شوق کیا ہے؟ آپ نے اس بندے سے کہا، ابو بکر کا شوق پوچھتے ہو؟ تم یہ پوچھتے ہو ابو بکر کو پسند کیا ہے؟ ابو بکر کا شوق پوچھنے والے سن، ابو بکر کا شوق یہ ہے، النظر الی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کا شوق پوچھنے والے سن، ابو بکر کا شوق یہ ہے کہ سامنے بددحا کے چہرے والا نبی ہو، واللیل کی زلفوں والا نبی ہو، علم نشرح کے سینے والا نبی ہو، ابو بکر اس چہرے کو دیکھتا چلا جائے، یہی ابو بکر کا شوق ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق، آپ اپنے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کتاب الحج کی روایت ہے کہ ایک دن آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب آئے، رک گئے، ٹھہر گئے، بوسہ نہیں دیا، لپکے نہیں، قریب نہیں گئے، رک گئے اور کلام کرنا شروع کر دیا۔ اب کلام کرنا شروع کیا اور حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے حجر اسود، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ اے حجر اسود، مجھے پتا ہے تو ذات کا پتھر ہے، مجھے پتا ہے تو کوئی نفع و نقصان کا میرے لیے کام نہیں کر سکتا، لیکن آج میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں، بلولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ آج تجھے چوم میں اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے حضور کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کے حبیب کے ساتھ رہنے والے، ان کا اظہار محبت کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں پر صلح حدیبیہ سے کچھ پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے نمائندہ کی حیثیت سے شہر مکہ گئے۔ اب کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمان حضور کی قیادت میں عمرہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے۔ آگے اس لیے نہیں گئے کہ کہیں اہل مکہ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اہل مکہ سے پوچھو کہ ہم آئیں گے امن و سلامتی کے ساتھ، آ کر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عثمان جو کہ خود بھی مکہ میں رہتے رہے، اب یہ گئے ہیں شہر مکہ، حالت یہ ہے کہ عمرہ کرنے کی تڑپ بھی ہے، احرام پہنا بھی ہوا ہے، عمرہ کی نیت بھی ہے اور شدید تڑپ ہے۔ گئے اہل مکہ سے پوچھا کہ مکہ والوں دیکھو، میں حضور کا نمائندہ بن کر آ رہا ہوں، میں حضور کا نمائندہ بن کے آ گیا، اب بتاؤ کہ تم ہمیں یہاں پر عمرہ کرنے دو گے یا نہیں؟ اہل مکہ بڑے ظالم تھے، کفار بڑے ظالم تھے، وہ کہنے لگے دیکھو عثمان، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے،
اب تم ہم میں سے ہی ہو، تم یہاں رہتے رہے ہو، تمہارا ہمارے ساتھ اچھا ایک لین دین کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے احرام باندھا ہے، تمہارے اندر تڑپ بھی ہے، ایسا کرو وہ سامنے کعبہ ہے، سامنے کعبہ ہے، تڑپ تمہاری شدید ہے، جا کے تم عمرہ کر لو، ہم نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ قربان جائیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، جنہوں نے کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا واللہ لا اطوف بها حتی یطوف بها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا خدا کی قسم عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک کہ اپنے حبیب کو طواف کرتا ہوا دیکھ نہ لے۔ اب یہاں پر آگے بڑھیے، حضرت عثمان کا یہ انداز ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کا انداز دیکھیں، قربان جائیں۔ حضرت اسماء بنت امیس اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ حضرت علی کی رانوں پر، مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا، پھر حضور کی رانوں پر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، اور اس دوران نماز عصر کا وقت وہ جا رہا تھا، حضور نے نماز ادا کر لی، ابھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے نماز نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہوا، آپ غمگین ہوئے ہلکے سے، آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے، جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بیدار ہوئے، حضور نے دیکھا، فرمایا علی کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے کے تاثرات بدلے بدلے؟ عرض کی حضور نماز تو میں نے کبھی نہیں چھوڑی، میری تو کبھی قضا نہیں ہوئی، آج آپ کی خدمت میں تھا، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، حضور وقت تو چلا گیا، اب میں سوچ رہا ہوں اب میں کیا کروں گا۔ قربان جائیں کریم آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، فرمایا اللہم انا علیشن طاعتک و طاعتی رسولک فردد علیہ شمسا، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ شمسا، اب تو علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ آپ خدمت میں تھے، اور پھر راویہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا وَرَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ، میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس پلٹا ہے، اور علی المرتضیٰ نے نماز قضا نہیں بلکہ ادا عطا فرمائی۔ اچھا، اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت کا انداز سیکھنا ہے تو وہ صحابہ سے انداز سیکھ، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو تم جو کچھ مرضی ہو جاؤ، اور تم جتنے کچھ سٹیٹس پہ مرتبے پہ مرضی پہنچ جاؤ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری جلوتوں میں، تمہاری خلوتوں میں، تمہاری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تمہاری تہذیب میں، تمدن میں، عدلیہ میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، جب تک میرے نبی کے حکموں کا نفاذ نہیں ہوگا، میرے نبی کے حکم اپلائی نہیں ہوں گے، نافذ نہیں ہوں گے، تم جو کچھ مرضی بن جاؤ، تم ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت اپنائی جائے، اور پھر حضور کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمیں عطا فرمائی، اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرے۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ لوگوں کے ساتھ پیار اس لیے کرے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو، اپنا نفع و نقصان نہ دیکھے، اپنے انداز نہ دیکھے، بلکہ لوگوں سے پیار اس وجہ سے کرے، کوئی غریب آ گیا، کوئی امیر آ گیا، اور جس مرضی سٹیٹس کا بندہ آ گیا، پیار صرف اس لیے کرے، اس کی سٹیٹس کو، مرتبے کو دیکھ کے پیار نہ کرے، پیار صرف اس لیے کرے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہوگا۔ اب یہاں پر جب بندہ اللہ رب العزت سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے پیار کرتا ہے، اب دیکھیں اسے انعام کتنا بڑا ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص وہ ایک بستی سے چلا اور وہ جا رہا تھا اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسری بستی میں۔ اللہ رب العزت نے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ اچھا، ان فرشتوں نے پوچھا اے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، جواباً کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے دوسری بستی میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اچھا تیرا کوئی کام ہوگا، کوئی تو نے لین دین کرنا ہوگا، کوئی تیرا اپنا فائدہ ہوگا اس لیے جا رہا ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں اے بندے خدا کی قسم میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا تو صرف اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہے؟ ہاں اللہ کی خاطر۔ اب یاد رکھیں اس فرشتے نے، حدیث مبارکہ ہے، اس فرشتے نے کہا کہ اگر تیری واقعی نیت یہ ہے کہ میں اس بندے سے ملنے اللہ کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں تو یاد رکھ جس طرح تو اس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح تجھ سے محبت کرتا ہے۔ صرف اور صرف لوگوں سے پیار اس لیے کریں، لوگوں سے پیار اس لیے کریں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر چیزیں بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن اختصار کے ساتھ آج کا اگر آپ خلاصہ لے لیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر 4 چیزوں کا خیال رکھو۔ پہلا یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے ایمان والے بن جاؤ۔ دوسرا اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ تیسرا کہ یہاں پر وہ وسیلے کو تلاش کرو، اور چوتھے نمبر پر مسلسل کوشش کرتے چلے جاؤ۔ اب جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہم نے اس جمعے میں ذکر کیا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اور پھر جو بندہ ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے، اور یہاں پر میں بڑے پیارے انداز میں مجھے ایک قبلہ والد گرامی کی ایک بڑی پیاری نصیحت یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی، بس ابھی ذہن میں آئی، آپ اکثر گھر میں بھی ویسے بھی آپ ہر بندے کو یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر تم باقیوں سے پیار کرو صرف اس وجہ سے پیار کرو کہ یہ انسان ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، صرف اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے اس سے پیار کرو۔ اور جب بندہ، یاد رکھیں میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جب بندہ لوگوں سے پیار اس وجہ سے کرتا ہے کہ صرف میرا مولا راضی ہو جائے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت بھی راضی ہو جاتا ہے اور بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات، کامیابی کی پہلی سیڑھی ایمان ہے، اور ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو اختیار کرو۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور ٹوٹ کر محبت ہے، شدید محبت۔ اور دوسری چیز کہ لوگوں کے ساتھ محبت اس وجہ سے کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ گیا، پھر وہ واپس جانا، برائی کے اندر ملوث ہونا، اسی طرح سے سمجھے کہ جیسے آگ میں جلنا۔ اب یہ 3 چیزیں، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، بندوں کی محبت اللہ کی رضا کی خاطر، اور برائی کی طرف لوٹنا اس لیے، اس وجہ سے کہ برائی سے بچ جانا
کہ یہاں پر یہ آگ میں جلائے گی، ان 3 چیزوں کو اختیار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ یہ آج کے جمعے کا خلاصہ تھا انشاءاللہ العزیز۔ اسی ایک آیا مبارکہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اسی کو آئندہ جمعہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ پہلی چیز ایمان جب مل گیا تو پھر اتقوا اللہ، اللہ کی خشیت پیدا کرنی ہے، اور وہ کیسے پیدا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اس پر ذکر ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔